آ جاتا ہے بے وجہ جلال، عقل والوں کو بھی آ جاتا ہے بے وجہ جلال، عقل والوں کو بھی، عقل والوں کو بھی آ جاتا ہے بے وجہ جلال۔ گالیاں سن کے دعا دے نہ ہنر آپ کا، گالیاں سن کے دعا دے نہ ہنر آپ کا ہے۔ مقطع کا شعر دیکھیے گا، 2.5 بج چکا تھا لکھتے لکھتے تو پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو گئی، کیونکہ نجدی غنڈے گھوم رہے تھے، کبھی اس کھمبے سے اس کھمبے پہ جاؤ، کبھی ادھر سے ادھر جاؤ، مجھے بھی پکڑنے لگے۔ اچھا یہ بھی نہیں پوچھتے کہ وضو ہے کہ نہیں، چلو مسجد، جیسے لگتا ہے کہ ان کے لیے وضو کوئی ضروری ہے ہی نہیں، کھینچ رہے۔ میں نے سوچا چلو ایسا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہوٹل چل کے مقطع کہیں گے، یہ دماغ میں آیا۔ بس اسی تصور میں اندر گیا، مواجہے پہ پہنچا، سنہری جالی پہ نظر پڑی، یہ مقطع سامنے سے آ گیا، ایسا لگا جیسے حضور نے خود دے دیا۔ دعا بھی ہے، آپ آمین کہیے گا۔ ارے پہلے دعا تو کرنے دو، آپ کا نام ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ خاص توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا زندگی کے ساتھ کہ اپنی کملی میں، اپنی کملی میں چھپا لیجئے آقا مجھ کو، اپنی کملی میں چھپا لیجئے آقا مجھ کو، اپنی کملی میں، اپنی کملی میں چھپا لیجئے آقا مجھ کو، نور مانا کہ گنہگار مگر آپ کا ہے، نور مانا کہ گنہگار مگر آپ کا ہے، سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے، بک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ چھن کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس طرح درود نہ پڑھیں جس طرح 1 بجے کے بعد پڑھا جاتا ہے، ارے جیسے 11 بجے پڑھ رہے تھے اس طرح پڑھیے، باواد بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جانتا ہوں رات کافی بوڑھی ہو گئی ہے، اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ حد سے زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن آپ مطمئن رہیے بولنے والا جوان ہے، اور آپ دعا کر دیجئے کہ اس بڑھیا رات سے میرا نباہ ہو بھی جائے، تاکہ رات ڈھلتی رہے، نبی کی بات چلتی رہے۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے تو قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا اور سلیس ترجمہ سماعت کر لیں، اور ترجمہ بالکل غور سے سنیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو رات چاہے جتنی بوڑھی ہو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو آئیے ترجمہ سماعت کریں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، مضبوطی سے hold it with power, the rope of Allah Almighty۔ علماء جانتے ہیں جب
صبح شام کا صلہ با آتا ہے تو صرف پکڑنا نہیں تھامنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ ایسا تھامو کہ مضبوطی سے تھامو، کندھا اکھڑ جائے مگر دامن نہ چھوٹے، رسی نہ چھوٹے، اس کو کہتے ہیں بالقوہ بالشدہ ولا تفرقوا، فرقہ بندی مت کرو، گڈ بندی، گروپ بندی، لابنگ، یہ میرا یہ تیرا یہ وہ یہ اس کا، یہ سب نہیں، ایک ہو جاؤ، اور ایک رسی ہے رب کی، اسی کو تھام لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ویسے تو اللہ کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ کئی نسلیں آپ کی گزر جائیں گی، آپ گن نہیں پائیے گا اللہ کی کتنی نعمتیں ہم سب پر ہیں۔ سانس لینا مشکل ہو جائے اگر گننے پہ انسان آ جائے، لیکن یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہے، اور وہی خاص نعمت میری گفتگو کا عنوان ہے، ایک خاص نعمت کا۔ رب کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی۔ کون سی نعمت؟ کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، ایسے دشمن کی ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چباتی تھی، ہر امیر غریب کو دباتا تھا، انسان کے ذاتی حقوق پامال ہو رہے تھے، انسانیت سفاکیت میں بدل چکی تھی، ایک دوسرے کے تم سب دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے اسی نعمت کے ذریعے تم سب کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرمائی، اور جب الفت اور محبت پیدا ہو گئی تو رزلٹ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہے، میں جانتا ہوں یہ سننے سنانے کا وقت بالکل نہیں ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ آج ہم سبھی کے لیے نہیں، صرف نبی کے لیے آئے، چین کے لیے نہیں بیٹھے، جد حسین کے لیے بیٹھے۔ سب سے پہلے آیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دعوے کے ساتھ کہہ دے کہ میں نے اللہ کی رسی کو دیکھا ہے؟ ارے جب تم نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی رسی کو میں نے دیکھا ہے تو پھر وہ قبضہ بھی ماننا پڑے گا جس میں وہ رسی فٹ ہے، اور قبضہ مانا تو کندھا بھی مانو، کاندھا مانا تو سینہ بھی مانو، پھر پورا جسم مانو۔ چلے تھے خدا ماننے، صنم تیار ہو گئے۔ کیا سمجھے اس مثال سے؟ کہ جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو اس کی رسی کو کیسے دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت ہی کے لیے ہم سب کو پیدا فرمایا، چنانچہ اس نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت ہے کیا؟ العبادہ هي كل عمل يرضى الله سبحانه وتعالى، عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہے نا؟ اب اللہ کو راضی کرنا ہے، پرابلم یہ ہے کہ راضی کیسے کرے؟ ہم تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ There are 5 sources of knowledge to identify or recognize anything else۔ 5 قوتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، 5 اندریاں جنہیں کہتے ہیں، 5 مہان شکتیاں، ہوا سے 5، جن کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مائک ملائم ہے کہ کڑا، کیسے پتا چلا؟ جب ہم نے اسے چھوا۔ کب پتا چلا؟
یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ ہرا ہے کیسے پتا چلا؟ جب دیکھا۔ یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار کیسے پتا چلا؟ جب ہم نے اسے سونگھا۔ یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، بچے کی، کیسے پتا چلا؟ جب سنا۔ ایسے ہی یہ کھانا، یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے، اچھی ہے کہ بری ہے کیسے پتا چلا؟ جب چکھا۔ بولیے، جب اسے چکھا۔ تو 5 شکتیاں ہیں جن کے ذریعے ہم ادراک کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ان طاقتوں کے ذریعے تم اللہ کو کیسے جانو گے؟ جب تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو اسے جانو گے کیسے؟ چھو نہیں سکتے تو سمجھو گے کیسے؟ جب تم اسے سن نہیں سکتے، جب سونگ نہیں سکتے تو جانو گے کیسے، مانو گے کیسے؟ ارے جب تم اسے سن نہیں سکتے تو پہچانو گے کیسے؟ اور جب جان نہیں سکتے، مان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے تو پھر اس کی رسی کیسے پکڑو گے؟ اس کی مرضی کیسے جانو گے؟ میں دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہوں، مرضی بھی تاکہ پتہ بھی چل جائے کہ ہم اپنی مرضی سے یا نہیں آئے۔ یہ وہ کلیئر ٹرو ہے جسے سب مانتے ہیں، بس ایڈمٹ نہیں کر پاتے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں، بولیے، نہیں آئے۔ اپنی مرضی سے جاؤ گے؟ بولیے، کس کی مرضی سے آئے ہو؟ اللہ کی مرضی سے۔ جاؤ گے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو بابا جب ہمارا آنا اللہ کی مرضی سے، جانا اللہ کی مرضی سے، تو پھر ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیسے ہوگا؟ جیو بھی اسی کی مرضی سے، جس کی مرضی سے آئے ہو، جس کی مرضی سے جاؤ گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی جانے تو کیسے جانے؟ 5 قوتوں سے ہم اس کی مرضی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ایک مثال دے دو۔ ایک میزبان آئے گا، حضور کل میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ میں پہنچا، شاندار دسترخوان لگایا اس نے، اور اس کا صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ حضرت کو کیسے راضی کر لیا جائے، حضرت خوش ہو جائیں، دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے دے، میرا کام ہو جائے۔ دعوت دینے کا مقصد یہ تھا۔ میں پہنچا تو چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، کباب بھی ہے، اور ہر قسم کے کباب ہیں۔ اب ادھر بریانی، ادھر نورانی۔ دیکھا تو ہو گئی پریشانی۔ کھانا برا نہیں تھا، کھانا تو ٹاپ کوالٹی کا تھا، لیکن اکارڈنگ ٹو مائی ول نہیں تھا، میری پسند کے حساب سے نہیں تھا۔ ایک میزبان بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا عیسیٰ حضرت کو راضی کرنا ہے نا تو اپنی مرضی سے نہ پکاؤ، حضرت کی مرضی سے پکاؤ۔ وہ آیا، اس نے مجھ سے پوچھا ڈائریکٹ، حضرت کل میرے گھر آپ کی دعوت ہے، یہ بتائیے میں کیا پکاؤں؟ میں نے کہا بڑا ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب پکانے کی بات ہے تو سنو، دال بنا دینا، سبزی بنا دینا، روٹی بنا دینا، زیادہ چٹخ مٹخ مت رکھنا، اور بہت گوشت مرغے کا شوق ہے تو سوکھا سوکھا رکھ دینا، کھا لوں گا۔ میں پہنچا تو اپنے پسند کا کھانا دیکھا، منہ تو دعا دے ہی رہی تھی، دل سے بھی دعا نکلنے لگی۔ لیکن ایک صاحب اور تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ حضرت کی پسند سے کھانا تو بناؤں، مگر پرابلم یہ حضرت کے سامنے سلام کے بعد کچھ جملہ ہی منہ سے نہیں نکلتا، پسند کیسے پوچھوں؟ تب تک کسی نے کہا ایسا ہے، دیکھو حضرت کے قریب کون ہے، ساتھ میں کون چلتا ہے، خادم صاحب کہاں ہے؟ پکڑا خادم صاحب کو، ہاں بتاؤ حضرت کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے بتایا یہ بنا دو، وہ بنا دو، وہ بنا دو، وہ بنا دو۔ اس نے بنایا، میں نے کھایا، خوش ہو گیا۔ جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا کہ بلا تشبیہ، جس طرح، تیار ہے نا، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند کا جاننا ضروری، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند کا جاننا ضروری۔ ارے مہمان کی پسند، مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، اور رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے، اور جو رحمان کے قریب ہے وہی تو ہم سب کے حبیب ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے پاس کوئی روایت ہے، آپ تو سید المفسرین ہو، کوئی روایت ہے؟ کہ کیا؟ کہ یہ بتائیے اللہ کی رسی ہے کون؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ سوال میں نے سرکار سے خود کیا تھا. سألت یومن، ایک دن سوال کیا کہ حضور حبل اللہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام اپنے دولت خانے میں تھے، کھڑے ہوئے منبر پہ، فرمایا اے میرے برادر زاد، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے رب کی عزت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، انا حبل اللہ، حبل ممدود من الارض الى السماء حتی یرد عند حوض الکوثر. ارے اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، میں اللہ کی رسی. کیا فرمایا؟ انی حبل اللہ، میں اللہ کی رسی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رسی کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، میرا دامن پکڑ. اس کو ایک مثال میں اور کلیئر کر دوں تاکہ بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے. میں جانتا ہوں کہ لکھنؤ میں مکسنگ بہت چل رہی ہے، ایون دودھ میں بھی خوب پانی ملاتے ہیں، پیک کر کے بیچ دیتے ہیں. ہمارے یہاں کچوچا شریف میں دودھ میں کوئی پانی نہیں ملاتا، سب پانی میں دودھ ملاتے ہیں. تو یہ جو مثال میں دوں گا یہ دودھ کو الگ کر دے، پانی کو الگ کر دے، یعنی کینے والوں کو الگ کر دے، مدینے والوں کو الگ کر دے. پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا. مثال، یہ 3 انگلیاں ہیں. کئی انگلیاں ہیں؟ تینوں ایک ساتھ برابر ہیں؟ نہیں نا. جو سب سے بڑی ہے وہ سب سے اوپر، جو اس سے چھوٹی وہ اس سے نیچے، اور جو سب سے چھوٹی وہ سب سے نیچے. تینوں کی شان یہ ہے کہ جب چاہے ملے، جب چاہے الگ ہو، کوئی پرابلم نہیں. مگر جو مین سگنیفیکنس ہے، مین اہمیت، وہ بیچ والی کی، کہ بیچ والی انگلی کی خوبی یہ ہے کہ یہ جب چاہے اوپر والی سے ملے، جب چاہے نیچے والی سے ملے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. دیکھو نا، ملا کے دیکھو، کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ. کوئی پرابلم ہو رہا؟ نیچے والی سے ملاؤ، کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ. کہیں الجھن ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں. ہاں اگر یہ چھوٹی والی، سب سے نیچے والی انگلی یہ سوچے کہ میں اوپر والی سے ملوں، تو جب تک بیچ والی سے نہیں ملے گی، اوپر والی سے نہیں ملے گی، گویا اللہ کی رسی مصطفیٰ کو بنا کر رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے رخ والضحا کی قسم، تیری زلف واللیل کی قسم، تیری ما زاغ البصر آنکھوں کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، تیرے قلب یاسین کی قسم، تیرے وجود طٰہٰ کی قسم، میں نے تجھے اپنے، توجہ رہے، اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ کی کڑی بنایا ہے. یعنی تو رب اور سب کے بیچ کی کڑی ہے، نہ تو سب کی طرح ہے نہ اپنے رب کی طرح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نہ تو سب کی طرح ہے نہ اپنے، بولیے، اپنے رب کی طرح. بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ اے میرے محبوب تم مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو. قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو. نظام مجھ سے لو، بندوں کو دو. فرضیت زکوٰۃ مجھ سے لو، بندوں کو دو. سیام مجھ سے لو، بندوں کو دو. مناسک حج مجھ سے لو، بندوں کو دو. اخلاق مجھ سے لو، بندوں کو دو. طرز زندگی مجھ سے لو، بندوں کو دو. قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو. نظام مجھ سے لو، بندوں کو دو. کائنات کے ذرے ذرے، پتے پتے کی نعمتیں اے محبوب تم مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو. بیچ میں اسی لیے رکھا کہ اے محبوب تمہیں جتنا لینا ہو مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندوں تمہیں جتنا لینا ہے میرے محبوب سے لیتے رہو. کیونکہ تم نہ رب کی طرح ہو نہ سب کی طرح. اللہ کی رسی تھام لو، مصطفیٰ کا دامن. ہاتھ میں تو مدینے کے سرکار کا دامن ہوگا. آواز آئے گی حبل اللہ تھامے ہوئے، اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے.
اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں، تھوڑا سا میرا جی چاہ رہا ہے، کیونکہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اور جب مفتی صاحب ہوتے ہیں تو پھر اسٹیج نہیں ایک درسگاہ ہوتی ہے، اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ ذرا سبب نزول کی طرف جاؤں اور ان سرکمسٹانسز کی طرف جس کے پس منظر میں آئے کریمہ نازل ہوئی۔ بہت سارے لوگ دوسرے علاقوں کے لکھنؤ میں آ کے بس گئے ہیں، ایمانداری سے بتانا مہدی گنج کی گلی میں بسنے والوں اور خاص کر یہ عبدالشکور گلی یہ جو پوری اس میں بسنے والوں، سچے من سے بتانا ابھی اگر کوئی تمل ناڈو سے آ جائے یہاں یا ترپورہ سے، میگھالیہ سے، لکشدیپ سے، اور ایک ہی سال میں اپنا بزنس ایسا چلائے کہ کروڑ پتی ہو جائے، تو آپ کے دل میں ایک آئے گا نا، یار یہ پردیسی باہر سے آیا ایک سال میں کروڑ پتی ہو گیا، اور ہم یہیں پیدا ہوئے جوان ہوئے صرف پتی ہیں۔ اب اتنی رات ہو گئی ہے، اگر ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ حالانکہ ابھی آپ کا کوئی قبیلے کا یا آس پاس کا اگر ارب پتی بھی ہو جائے تو سر پہ جو بھی نہیں رہ گی، باہری آیا لکھپتی کروڑ پتی ہو گیا تو الجھن ہونے لگی، کیوں؟ کیونکہ وہ پردیسی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، نفسیاتی طور پہ۔ اب بمبئی میں تو ایک پاگل رہتا ہے، اس کو ہندی بولنے والوں ہی سے الجھن ہو رہی ہے، اور اللہ کی شان دیکھو ہندی بھاشیوں کو خوب نواز رہا۔ خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس یہ سمجھیں اس کے دل میں یہ خیال کیوں آیا، کیونکہ لکھپتی بننے والا، کروڑ پتی بننے والا باہر سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میرے آقا کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی۔ مہاجرین نے انٹری کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں، انصار نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم خدا کی قسم ایسا رہنے لگے جیسے لگا کچھ بدلا ہی نہیں، نہ گھر بدلا نہ در بدلا، شہر بدل گیا۔ ایسی محبت کی منافقوں کے اندر بے چینی ہونے لگی، نہ اس میں کوئی بندہ، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آقا، نہ کوئی مولا، سب اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی گیت کے رنگ میں نہا رہے ہیں، ان کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، اسی مستی میں گھوم رہے ہیں۔ اب یہ یہودی کیسے برداشت کرتے؟ کیونکہ مدینے سے انہیں کھدیڑا گیا تھا، خیبر بھاگے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، مدینے سے نبی نے کھدیڑا، خیبر سے علی نے کھدیڑا، اور تب سے ان کی ایک چال چلی آئی ہے، آج تک چلی آ رہی، نہ نبی کو قاعدے سے ایکسپٹ کر پا رہے، نہ علی کو کر پا رہے، اپارٹ آف دم سب کو کر لیتے ہیں۔ یہ پرانی روایت ہے، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، نہیں تو بات پہ بات نکل جائے گی۔ ان لوگوں نے ایک کانسپریسی کی اور ایک ندوہ مقرر کیا۔ ندوہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کانسپریسی کی جائے۔ مکہ مکرمہ میں بھی ایک ندوہ تھا جس کا نام، جو دار ارقم کے سے تھوڑا دور تھا، اور وہ ابو جہل کا گھر تھا، اسی کے سامنے ایک بڑا ہال، اس کا نام رکھا گیا تھا دار الندوہ۔ کیا رکھا گیا تھا؟ سسٹم تبھی سے چلا آ رہا ہے، جہاں حضور کے خلاف کانسپریسی کی جائے اس کے لیے سب سے سوٹیبل نام ہی یہی ہے کہ اس کا نام ندوہ رکھ دو۔ اب میں کسی اسپیشل ندوے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں پرانے ندووں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اب کوئی اسی پد پردرشن پہ چل کے، اسی ماگ درشن پہ چل کے کوئی نام رکھے، وہ میرا مطمع نظر نہیں ہے۔ بس آپ کیچ کر لینا کہ بات کہاں سے کہاں نکل رہی۔ رکھا اور میٹنگ کیا، یار یہ کیا معاملہ ہے؟ اپنی انداز میں کہا کہ محمد کے ساتھیوں کو آپس میں لڑاؤ، یہ ایک دوسرے سے جب تک لڑیں گے نہیں، ہم ان پہ سوار کیسے ہوں گے؟ کوششیں کرتے رہے لڑانے کی، کانسپریسی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ کرو وہ کرو، مگر سنیوں حضور کے صحابہ پہ کوئی فرق نہیں پڑا، صحابی پر تو کوئی اثر نہیں آیا۔ ہاں چند آرابی جو گاؤں دیہات سے آتے تھے، صبح دہی لے لو، کھجور لے لو، بیچارے غریب تھے، ان سے جو ہے وہ سرگوشیاں شروع ہوئی، اس سے پہلے کہ اس کا اثر ہوتا۔ میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو لڑانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے،
تو اپنا زور آزما، میں اپنا زور آزما. حضور نے ایک جلسہ کیا. کیا کیا؟ یہ جیسے ہم لوگ جلسہ کر رہے ہیں نا، ایسے سرکار نے ایک جلسہ کیا، اور اس جلسے کا ذکر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحاح ستہ کی کم و بیش ہر کتاب میں. ایک عہد مواخات کروایا، بھائی چارے کا جلسہ. آسانی سے کہہ دیا جائے تو ایک ایکتا دیوس منایا گیا. سب کو جمع کیا، سارے صحابہ جمع ہو گئے. مولا علی سے کہا کہ ابھی تم وہیں رہو، تمہیں فی الحال آنے کی ضرورت نہیں. منظر بڑا عجیب و غریب ہے. یہ برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، جن و بشر، یہ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، یہ سارے جہاں اس پر لطف منظر کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ جس وقت بلال حبشی کو ابو بکر صدیق نے گلے لگایا ہوگا، میرا یقین کہتا ہے اس وقت تو جنتی حوروں نے رخسار بلال کی بلائیں لے لی ہوگی. ایکتا کی ایسی مثال اس نیل گگن نے نہیں دیکھی. حضور نے فرمایا آج سے جو بھی گلے شکوے ہیں دور کرو، جو بھی آپس کی انبن ہے ختم کرو. تم میں سے نہ کوئی قرشی ہے، نہ کوئی بنو تمیمی ہے، نہ بنو عادی ہے، نہ بنو سعدی ہے، نہ بنو نذیری ہے، نہ بنو حذیلی ہے، نہ نجرانی ہے، نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے. ملو، ایک دوسرے سے گلے مل لو، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لو. اور سنو، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. مجھے دیکھ، میں اللہ کی رسی ہوں، میرا دامن پکڑ لے، دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی. مولا علی کیونکہ تھے نہیں، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رو رہے. خبر پہنچی حضور کے پاس، علی رو رہے ہیں. سرکار نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو صحابہ کا مزاج کیا تھا، وہ اپنی طرف سے نمک مرچ نہیں لگاتے تھے، جتنا دیکھتے تھے آ کے کہہ دیتے تھے. حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہیں. توجہ چاہوں گا، کیوں رو رہے ہیں سرکار آپ ہی بلا کے پوچھ لیں. بلاؤ میرے بھائی علی کو. توجہ چاہوں گا، وہ علی جن کی ایک جنبش انگشت سے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، ایک انگلی کی حرکت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے. وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ رہے ہیں تو تھر تھراتے کانپتے لب بھی ہل رہے ہیں مولا علی کے. حضور نے فرمایا میرے بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ لماذا تبکی؟ عرض کیا سرکار میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ میں بھی آتا، کسی کو گلے لگاتا، اپنا بھائی بناتا. جس بز میں آپ نے سارے ساتھیوں کو بلایا، کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ میں بھی آ کر کسی کو گلے لگا کر اپنا بھائی بناتا؟ اتنا کہنا تھا. اے لکھنؤ کے غیور سنیو، عظمت شان مرتضوی دیکھو. حضور بیٹھے ہیں ممبر پہ، کھڑے ہو گئے، مزاج نبوت بدلا. رخ والشمس پہ ایک بڑی دلکش سی سرخی آتی ہے، عجیب و غریب جمال و جلال کا حسین امتزاج پیدا ہوا. سرکار نے فرمایا اے علی، والذی نفس محمد بیدی، مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے سب کو بلایا. توجہ، سب کو بلایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تجھے نہیں بلایا کیوں؟ کیونکہ بقیت کل نفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا. توجہ چاہوں گا، ایک روایت میں ہے نسائی شریف کی، اخرتک لنفسی، اے علی میں نے تجھے بلانے میں اپنے لیے تاخیر کی، اپنے لیے بچائے رکھا تھا. کس کے لیے؟ اپنے لیے. ارے جب سب ایک دوسرے کو بھائی بنائیں گے، گلے ملیں گے، مواخات عقائد لیں گے، تو اے علی میں نے اسی لیے تو بچائے رکھا تھا کہ میں بھی تو کسی کو گلے لگا کر اپنا بھائی بناؤں. ارے سن، میں نے ان سب کو اس نیل گگن کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مگر ارے تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यहां भी मेरा भाई और अच्छा छोटे छोटे बच्चे भी दाएं बाएं बैठे हैं, इनके स्टैंडर्ड का एक सवाल कर रहा हूं। वैसे रात इतनी बड़ी हो गई कि हो सकता है ये सवाल सबके स्टैंडर्ड का हो। बताइए, नबी और अली रिश्ता क्या है आपस में? भाई है ना, कजन ब्रदर्स, सगे चचेरे भाई, बाद में खुसर दामाद भी हुए। नबी और अली भाई, बिल्कुल आसान सा सवाल था ना। दूसरा आसान सवाल, दोनों में बड़े भाई कौन हैं, छोटे भाई कौन हैं? बोलिए, शर्माइए मत। आसान सवाल का जवाब देना कोई शर्म की बात नहीं है। नबी बड़े भाई, अली कौन है? बिल्कुल। अच्छा, अली सबके तो छोटे भाई हैं नहीं, नबी के छोटे भाई हैं। किसके? तो ऑब्वियसली नबी अली के क्या हुए? बड़े भाई। पीछे वाले बोलो, हुजूर अली मौला के क्या हुए? बड़े भाई। जुमला देता हूं, पसंद आ जाए तो दुआ देना। कह देना इन जाहिलों से, सड़क छाप जमातियों से, किस मुंह से तुम कहते हो कि हुजूर हमारे बड़े भाई की तरह? कहना बेवकूफों, होश के नाखुन लो। मुआखात का दिन इस बात का गव इस बात का के लिए शाहिद आदल है कि बड़े भाई कहने का हक नबी को, नबी को बड़े भाई कहने का हक मेरे नबी ने अली के सिवा किसी को नहीं दिया। एक बात और बिल्कुल लगी हुई है, मौजू से हटी हुई है, मगर कहना इसलिए है क्योंकि सुन्नियों के दिल से सटी हुई है। इजाजत है ना? जब बड़े भाई कहलाने का हक या कहने का हक मेरे नबी ने, तवज्जो चाहूंगा, अबू बकर सिद्दीक को न दिया तो किसी सड़े हुए जमात के जिंदीक को देंगे। झूठ उतना ही बोला करो जितना हजम हो। सहाबी बड़ा भाई ना कहें, वहाबी कहें। मैं अपने मुंह का वजू नहीं तोड़ना चाहता कि बार बार इनका नाम लेके एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, इजाजत है ना? उस दिन अली को अपना बनाकर, उम्मत के सामने अपना भाई बनाकर ऐलान कर दिया नबी ने कि ऐ लोगों देख, ये मेरा भाई है, जो इसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो इसका है, जो इसे चाहे उसने मुझे चाहा, जो इसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। अब अगर मैं अल्लाह की रस्सी हूं तो मेरा भाई अली भी अल्लाह की रस्सी। और इस चीज को हुजूर ने एक दूसरे वाक़े से प्रूव किया। जी जा रहा हूं आपकी मस्ती देख के कि वो दूसरा वाक़या बता दूं जहां हुजूर ने एकदम क्लियर कर दिया। मुझे याद है कि हमारे यहाँ आजाद नगर में खिताब हुआ था और अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम के उन्वान पर मैं बोलता रहा। 2 मानी बयान हुए, तीसरे माने का नंबर ही नहीं आया। रात हो गई, काफी हो गई, 2 घंटा हो गया था। उस तीसरे माने का इस मौजू से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो मैंने वादा भी किया था कि इंशाअल्लाह महदीगंज में इस तीसरे माने को बयान करूंगा। कुछ याद आया आप लोगों को? है ना? मुझे याद है। आइए, इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक माना मैंने बयान किया था कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा, माशाअल्लाह याद है। दूसरा माना अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती।